زمین پر بہت سی عجیب و غریب جگہیں موجود ہیں جو نہ صرف ہمیں حیران کرتی ہیں بلکہ سوچ میں ڈال دیتی ہیں۔ تو زمین کے عجیب و غریب اور غیر معمولی مقامات کے بارے میں جاننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ آج ہم اپنے سیارے پر کچھ انتہائی عجیب، دلکش اور بالکل عجیب و غریب مقامات کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ شامل رہیں جب ہم زمین کی عجیب و غریب چیزوں کے بارے میں جانیں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں قدرتی عجائبات کی۔ دا ریچرڈ اسٹرکچر موریتانیہ جو کہ افریقہ میں موجود ہے، وہاں پر یہ ڈھانچہ پایا جاتا ہے۔ یہاں پر بہت سے منرلز پائے جاتے ہیں، لیکن یہ ایک غریب ملک ہے۔ یہ علاقہ منرلز کی وجہ سے ہی مشہور ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس اسٹرکچر کے بارے میں۔ صحرائے سہارا میں ایک بہت ہی بڑا سرکولر علاقہ ہے جسے ڈیزرٹ آئی بھی کہا جاتا ہے، صحرا کی آنکھ۔ اس کی اصلیت پر اب بھی بحث جاری ہے، جس میں الکا کے اثرات سے لے کر آتش فشاں تک کے پھٹنے کے نظریات شامل ہیں، لیکن ابھی تک ماہرین کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے۔ اس کے بعد دا ڈور ٹو ہیل ترکمانستان، جہنم کا دروازہ جو کہ ترکمانستان میں موجود ہے۔ سویت ڈرلنگ رگ نے غلطی سے زیر زمین قدرتی گیس کے ایک بڑے غار میں گھسا، جس سے زمین گر گئی اور پوری ڈرلنگ رگ اندر گر گئی۔ گیس کی ایک عجیب جیب کو پنکچر کرنے کے بعد زہریلے دھوئیں خطرناک حد تک نکلنے لگے۔ قدرتی گیس کا یہ گڑھا اس حادثے کی وجہ سے وجود میں آیا جب یہاں سے میتھین گیس نکلنا شروع ہوئی، جو 1971 سے اب تک مسلسل جل رہا ہے۔ اسے زہریلی گیسوں کے اخراج کو روکنے کے لیے بنایا گیا تھا اور یہ سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ اس میں ابھی تک مسلسل گیسیں جل رہی ہیں۔ اس کے بعد دا کروکڈ فاریسٹ پولینڈ، ٹیڑھا جنگل جو کہ پولینڈ میں موجود ہے، عجیب خمیدہ تنوں کے ساتھ دیودار کے درختوں کا ایک چھوٹا سا باغ ان کی غیر معمولی شکل کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی، انسانی مداخلت سے لے کر قدرتی رجحان تک کے نظریات کے ساتھ۔ قیاس کیا گیا ہے کہ فرنیچر یا کشتی کی تعمیر میں استعمال کے لیے قدرتی طور پر خمیدہ لکڑی بنانے کے لیے درختوں کو درست شکل دی گئی ہوگی۔ دوسروں کا خیال ہے کہ برفانی طوفان نے تنوں کو جھکا دیا ہوگا، لیکن اس کے بہت کم ثبوت ہیں۔ اس کے بعد دا سنگنگ سینڈز چائنا، دا سنگنگ سینڈز جو کہ چائنا میں موجود ہیں، اندرونی منگولیا کا ایک صحرا جہاں پر چلنے پر ریت موسیقی کی آواز نکالتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے اور آواز خود کیسے بنتی ہے، ابھی تک غیر یقینی ہے، تاہم پیرس کے گروپ کو شبہ ہے کہ برفانی تودے کے دوران ریت کے ذرے ایک ساتھ ٹیلے کے نیچے چلے جاتے ہیں، ہر ایک دانہ آپس میں ٹکراتا ہے اور گھومتا ہے، جس کے تصادم کا ایک مستقل سلسلہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ رجحان ریت کے دانے کی منفرد ساخت کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے یہ سیاحوں کو بہت اٹریکٹ کرتی ہے اور یہ ایک معمہ بن چکا ہے۔ اس کے بعد دا سنٹریلیا مائن فائر پینسلوانیا، جو کہ پینسلوانیا میں موجود ہے۔ یہ پینسلوانیا امریکہ میں موجود ہے۔ یہ گیس کے پاکٹ پھٹنے کی وجہ سے وجود میں آئی، جہاں سے بہت سی گیسیں اچانک سے ریلیز ہونا شروع ہوئیں۔ یہ کوئلے کی کان میں لگنے والی آگ ہے جو کہ 1962 سے زیر زمین یہ کوئلے کی کان میں لگنے والی آگ ہے جو 1962 سے زیر زمین جل رہی ہے۔ اس کی وجہ سے سنٹریلیا کا قصبہ خالی کر دیا گیا، جس کے پیچھے خوفناک مناظر اور بھاپ کے سوراخوں والا ایک بھوت شہر چھوڑ دیا گیا۔ یہاں پر 1000 سے زیادہ لوگ رہتے تھے، لیکن ایک ریسرچ کے مطابق اب تک 5 لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، جو کہ 2020 میں تحقیق کی گئی تھی۔ بات کرتے ہیں کورل کیسل فلوریڈا۔ ایک سنگل آدمی ایڈورڈ لیڈس کلینن ایک چھوٹا لڑکا تھا جو دائمی طور پر بیمار رہتا تھا، لیکن 1923 میں اس نے فلوریڈا کے چونے کے پتھر
2.2 ملین پاؤنڈ اکٹھے کیے، کچھ ٹکڑوں میں سے 10 ٹن تک لیا اور ایک قلعہ بنا دیا۔ اس کی طرف سے تعمیر کردہ ایک بڑے پیمانے پر پتھر کا ڈھانچہ تھا، جس نے بڑے پیمانے پر پتھروں کو منتقل کرنے اور شکل دینے کے لیے ایک خفیہ طریقہ استعمال کیا اور اس کا دعویٰ بھی کیا۔ یہ سب اس نے تب کیا جب اس نے اپنی جائیداد کی مٹی کو تراشنا شروع کیا۔ اگلے 28 سالوں کے دوران اس نے مستعدی سے اور خفیہ طور پر 1100 ٹن مرجان کو ایک کھلی ہوا کا محل میں تیار کیا، ایک ڈھانچہ جو ایگنس کا مزار بن گیا۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں دا کیٹ آئی لینڈ بہاماس کی۔ کیٹ آئی لینڈ بہاماس کا چوتھا بڑا جزیرہ ہے۔ یہ ایک اندازے کے مطابق 1500 افراد کا گھر ہے۔ یہ جزیرہ اپنی جنگلی بلیوں کے لیے جانا جاتا ہے، جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ بلیوں کے ایک گروپ سے تعلق رکھتا ہے جسے 1700 کی دہائی کے آخر میں برمودا کا ایک ملاح جزیرے پر لایا تھا۔ یہ ایک ایسا جزیرہ ہے جہاں بلیوں کی تعداد انسانوں سے زیادہ ہے۔ جزیرے کے باشندوں کا خیال ہے کہ بلیاں اچھی قسمت لاتی ہیں اور سمندری طوفانوں سے ان کی حفاظت کرتی ہیں۔ اس کے بعد اسکیلیٹن کوسٹ نیمبیا۔ اس علاقے کا نام وہیل اور مہر کی ہڈیوں سے اخذ کیا گیا ہے، جو کبھی ساحل پر گندگی پھیلاتے تھے، جزوی طور پر وہیلنگ کی صنعت کی وجہ سے، حالانکہ جدید دور میں ساحل سمندر کی چٹانوں اور دھند کی وجہ سے جہاز کے تباہ ہونے کے کنکال کی باقیات کو بھی پناہ دیتا ہے۔ ایک دور دراز اور نیمبیا میں 40 کلومیٹر چوڑا اور 500 کلومیٹر طویل ساحلی علاقہ اسکیلیٹن کوسٹ کو دنیا کے خطرناک ترین ساحلوں میں سے ایک قرار دیا گیا ہے، اور یہ غیر مہمان ساحلی پٹی صدیوں سے تباہ ہونے والے بحری جہازوں کی باقیات سے بھری ہوئی ہے۔ یہ علاقہ متعدد منفرد جنگلی حیات کا گھر بھی ہے، بشمول سیل، پینگوئن اور فلیمنگو یہاں پر موجود ہیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں دا ہینگنگ کافن سگاڈا فلپائنز۔ تدفین کا ایک روایتی طریقہ جہاں تابوت چٹانوں کے اطراف میں رکھے جاتے ہیں۔ باشندوں کے مطابق خیال کیا جاتا ہے کہ یہ عمل میت کو جنت کے قریب لاتا ہے، اور خاص طور پر تابوت ساگاڈا کی ایکو وادی کی چٹانوں میں معلق ہیں۔ تابوتوں کو لٹکانے کی وجہ اس یقین کی وجہ سے تھی کہ مردہ کو جتنا اونچا رکھا جائے گا، ان کی روحوں کے بعد کی زندگی میں اعلیٰ نوعیت تک پہنچنے کا زیادہ امکان۔ بات کرتے ہیں برمودا ٹرائینگل کے بارے میں۔ بحر اوقیانوس کا ایک مثلثی علاقہ جہاں بحری جہاز اور طیارے پر اسرار طور پر غائب ہو گئے ہیں۔ ان گمشدگیوں کی وجہ ایک معمہ بنی ہوئی ہے، جس میں ماورائے ارضی سرگرمی سے لے کر قدرتی مظاہر تک کے نظریات موجود ہیں، لیکن آج تک اس راز کو کوئی نہیں جان پایا۔ ماہرین کے مطابق کہا جاتا ہے اس جگہ پر کشش ثقل انسانی سوچ سے زیادہ ہے، اس لیے ہر چیز کو کھینچ لیتی ہے، اور 28 اگست 1963 کو امریکی فضائیہ کے KC-135 اسٹریٹو ٹینکر طیارے کا ایک جوڑا برمودا کے مغرب میں 300 مائل یعنی کہ 480 کلومیٹر بحر اوقیانوس میں ٹکرا گیا اور گر کر تباہ ہو گیا۔ کچھ مصنفین کا کہنا ہے کہ جب دو طیارے آپس میں ٹکرا رہے تھے تو حادثے کی دو الگ جگہیں تھیں جو 160 مائل یعنی 260 کلومیٹر سے زیادہ پانی سے الگ تھیں۔ یہ سب برمودا ٹرائینگل کی کششی کی وجہ سے ہوا تھا، اور اب تک کئی چیزیں اس کی وجہ سے تباہ ہو چکی ہیں، اور اب بھی تک یہ معمہ حل نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں ماریانا ٹرینچ کی، سمندر کا سب سے گہرا نقطہ جو مغربی بحر الکاہل میں واقع ہے۔ اس کی انتہائی گہرائی اور دباؤ اسے زمین پر سب سے کم دریافت شدہ مقامات سے ایک بنا دیتا ہے، اور کہا جاتا ہے
یہ خندق ماؤنٹ ایوریسٹ سے زیادہ گہری ہے۔ ماریانا خندق کی لمبائی 1580 مائل یعنی 2540 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ اس کی اوسط چوڑائی 43 مائل یعنی 69 کلومیٹر ہے۔ اس کا سب سے گہرا مقام چیلنجر ڈیپ ہے، جو گوام کے جنوب مغرب میں مرکزی خندق کے فرش پر ایک چھوٹی کھڑی دیواروں والی وادی ہے۔ اس کے بعد دا نازکا لائنز پیرو۔ سب سے زیادہ مقبول عقیدہ یہ ہے کہ لائنوں کا مذہبی مقصد تھا۔ لکیریں ان کے دیوتاؤں کے لیے نذرانہ تھیں جو انہیں آسمان سے دیکھ سکتے تھے۔ دوسرے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ وہ مقدس راستے ہیں جنہیں قدیم نازکا لوگ اپنی مذہبی رسومات کے دوران استعمال کرتے تھے، اور پیرو کے صحرائی منظرنامے میں قدیم جغرافیائی خطوط کھینچے گئے۔ ان سطروں کا مقصد اور معنی ایک معمہ بنی ہوئی۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں دا بنی آئیلینڈ، جاپان۔ کچھ کا خیال ہے کہ وہ 1971 میں ایک اسکول کے بچوں کے ذریعے چھوڑے گئے 8 خرگوشوں کی ایک چھوٹی سی کھیپ سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ دوسروں کا کہنا ہے کہ اصل خرگوش دوسری جنگ عظیم کے بعد جاری کیے گئے امتحانی مضامین تھے اور ان کی بہت اچھی طرح دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ ایک جزیرہ جس میں سینکڑوں خرگوش آباد ہیں، اور کچھ کا خیال ہے کہ خرگوشوں کو اصل میں جزیرے پر پالتو جانور کے طور پر لایا گیا، لیکن اس کے بعد سے یہ کئی گنا بڑھ گئے اور سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن گئے، اس لیے یہ بنی جزیرہ بن گیا۔ خرگوشوں کی بہت بڑی تعداد یہاں پر موجود ہونے کی وجہ سے اسے بنی آئی لینڈ کا نام دیا گیا۔ اس کے بعد دا اپ سائڈ ڈاؤن ہاؤس، پولینڈ۔ ایک میوزیم جہاں فرنیچر سے لے کر چھت تک سب کچھ الٹا ہے۔ یہ دیکھنے اور تصاویر لینے کے لیے ایک تفریحی اور نرالا مقام ہے، اور دنیا بھر سے لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں۔ یہ لوگوں کو بہت حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ اس کے بعد دا میوزیم آف بروکن ریلیشن شپ، زگریب، کروٹیا۔ ٹوٹے ہوئے رشتوں کا میوزیم، جو کہ زگریب یعنی کہ کروشیا میں واقع ہے، ایک انوکھا میوزیم جو رشتہ ختم کرنے والے لوگوں کی طرف سے عطیہ کردہ اشیاء کو دکھاتا ہے۔ اشیاء کے ساتھ ان رشتوں کے بارے میں کہانیاں موجود ہیں جن کا وہ حصہ تھے۔ انسانی جذبات کی پیچیدگیوں کی ایک جھلک پیش کرتا ہے، اور اس طرح سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ تھے ہمارے سیارے پر کچھ انتہائی غیر معمولی اور عجیب و غریب مقامات، جو قدرتی عجائبات سے لے کر انسانوں کے بنائے ہوئے عجائبات، ثقافتی تجسس سے لے کر پراسرار مظاہر تک دریافت کرنے کے لیے ہمیشہ کچھ نیا اور دلچسپ ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی ایسے کسی حیرت انگیز مقام کے بارے میں جانتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے۔